بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹے قبیلے سے عظیم سلطنت تک، صحراؤں کی خاموش راتیں ہمیشہ تاریخ کے عظیم راز اپنے اندر چھپائے رکھتی ہیں۔ وسطی ایشیا کے وسیع میدانوں میں ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ رہتا تھا جس کے پاس نہ کوئی عظیم شہر تھا، نہ مضبوط قلعے اور نہ ہی بے شمار خزانے۔ ان کے پاس صرف گھوڑے، تلواریں، ایمان اور آزادی کا جذبہ تھا۔ یہی چھوٹا سا قبیلہ بعد میں دنیا کی ایک عظیم ترین سلطنت کی بنیاد بننے والا تھا۔ ایک کہانی ہے سلجوق قبیلے کی۔ قبیلے کے بزرگ سلجوق بیگ ایک بہادر دانا سردار تھے۔ وہ اوغوز ترکوں کے درمیان عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے دل میں صرف اقتدار کی خواہش نہ تھی، بلکہ وہ اپنی قوم کے لیے ایک ایسا مستقبل چاہتے تھے جہاں انصاف، امن اور اسلام کی روشنی ہو۔ اس زمانے میں ترک قبائل مسلسل خانہ جنگیوں، دشمن حملوں اور داخلی اختلافات کا شکار تھے۔ ہر طرف طاقت اور حکمران سلطنتیں پھیلا رہے تھے۔ کمزور قبائل یا تو مٹ جاتے تھے یا غلام بنا لیے جاتے تھے۔ سلجوق بیگ نے اپنے لوگوں سے کہا، قومیں صرف تلوار سے زندہ نہیں رہتی بلکہ ایمان، اتحاد اور مقصد سے زندہ رہتی ہیں۔ یہ الفاظ ایک نئے سفر کی ابتدا تھے۔ وقت گزرتا گیا، سلجوق بیگ کے پوتے تغرل بیگ اور چغری بیگ جوان ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں اپنے دادا کے خواب زندہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کا قبیلہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے منتشر زندگی چھوڑ کر ایک منظم طاقت بننا ہوگا، لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ ان کے سامنے طاقتور غزنوی سلطنت موجود تھی جس کی فوجیں تعداد اور طاقت میں کہیں زیادہ تھیں۔ دوسری طرف مختلف قبائل آپس میں برسر پیکار تھے۔ ایسے حالات میں تغرل بیگ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم تعداد میں کم ہیں لیکن اگر ہمارا مقصد بڑا ہو تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ 1040 کا سال آیا۔ میدان دندانقان میں سلجوقی لشکر اور غزنوی افواج آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف بڑی طاقتور فوج تھی، دوسری طرف ایک ایسا لشکر جو ایمان اور عزم سے لبریز تھا۔ جنگ شروع ہوئی، گرد و غبار کے بادل آسمان تک پہنچ گئے، گھوڑوں کی ٹاپیں زمین کو ہلا رہی تھیں، تلواروں کی جھنکار اور سپاہیوں کی صدائیں میدان میں گونج رہی تھیں۔ تغرل بیگ نے اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دشمن پر ایسا حملہ کیا جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آخر کار غزنوی فوج کو شکست ہوئی۔ یہ صرف ایک جنگ کی فتح نہیں تھی بلکہ ایک نئی سلطنت کی پیدائش تھی۔ سلجوقیوں نے خراسان پر اپنی حکومت قائم کی۔ چھوٹا سا قبیلہ اب ایک طاقتور ریاست میں تبدیل ہونا شروع ہو چکا تھا۔ تغرل بیگ نے صرف تلوار کے ذریعے حکومت نہیں کی بلکہ انصاف، انتظام اور اتحاد کو بھی اہمیت دی۔ ان کے دور میں مختلف علاقوں کو ایک مرکز کے تحت جمع کیا گیا، تجارت کو فروغ ملا، امن قائم ہوا اور لوگ سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن سب سے بڑا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ بغداد جو اسلامی دنیا کا مرکز تھا، سیاسی انتشار کا شکار تھا۔ خلافت کمزور ہو چکی تھی اور مختلف طاقتیں اقتدار کے لیے لڑ رہی تھیں۔ تغرل بیگ بغداد پہنچے، انہوں نے خلیفہ کی حمایت کی اور شہر میں امن قائم کیا۔ خلیفہ نے انہیں مشرق و مغرب کا سلطان کا خطاب دیا۔ اب سلجوق صرف ایک قبیلہ نہیں رہا تھا، یہ ایک عظیم اسلامی سلطنت بن چکی تھی۔ وقت آگے بڑھا اور ایک نیا ستارہ ابھرا، الپ ارسلان۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک عظیم سپہ سالار اور عادل حکمران تھے۔ ان کے دل میں اسلام کے لیے محبت اور اپنی قوم کے لیے غیر معمولی جذبہ تھا۔ سن 1071 میں ایک تاریخی لمحہ آیا۔ بازنطینی سلطنت کی ایک عظیم فوج اناطولیہ کی طرف بڑھی۔ ان کا مقصد سلجوقیوں کو ختم کرنا تھا۔ مقام تھا ملازگرد۔ جنگ سے پہلے الپ ارسلان نے سفید لباس پہنا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہی میرا کفن ہوگا۔ ان کے الفاظ نے فوج کے دلوں میں آگ بھر دی۔ جنگ شروع ہوئی۔ سلجوقی گھڑ سواروں نے اپنی غیر معمولی حکمت عملی سے دشمن کو حیران کر دیا۔ بازنطینی فوج ٹوٹ گئی اور خود شہنشاہ قید ہو گیا۔ ملازگرد کی فتح نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اناطولیہ کے دروازے ترکوں کے لیے کھل گئے
اور آنے والی صدیوں میں بھی یہی سرزمین عثمانی سلطنت کی بنیاد بنی۔ الپ ارسلان کے بعد ملک شاہ تخت پر بیٹھے، ان کے دور کو سلجوقی سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ سلطنت مشرق میں چین کی سرحدوں سے لے کر مغرب میں بحیرہ روم تک پھیل گئی، شہر آباد ہوئے، مدارس قائم ہوئے اور علم و ثقافت کو فروغ ملا۔ اسی دور میں عظیم وزیر انتظام الملک نے نظامیہ مدارس قائم کیے جہاں علم، فقہ، فلسفہ اور سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ سلجوقی سلطنت صرف فتوحات کی کہانی نہیں تھی، یہ علم، عدل اور تہذیب کی بھی داستان تھی۔ لیکن ہر عظیم سلطنت کی طرح آزمائشیں ابھی آئیں۔ اندرونی اختلافات بڑھنے لگے، شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگیں شروع ہوئیں، دشمنوں نے ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا۔ آہستہ آہستہ وہ سلطنت جس نے دنیا کو حیران کر دیا تھا کمزور ہونے لگی۔ مگر تاریخ میں کچھ قومیں اپنے زوال کے باوجود زندہ رہتی ہیں کیونکہ ان کے نظریات، ان کی قربانیاں اور ان کے کارنامے آنے والی نسلوں کو راستہ دکھاتے رہتے ہیں۔ سلجوقی نے ایک چھوٹے سے قبیلے سے اٹھ کر ثابت کیا کہ عظمت صرف دولت یا بڑی فوجوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ایک قوم کے پاس ایمان، اتحاد، قربانی اور مقصد ہو تو وہ تاریخ بدل سکتی ہے۔ صحرا کے خیموں سے شروع ہونے والا سفر عظیم محلات تک پہنچا۔ چند گھوڑوں، چند سپاہیوں سے شروع ہونے والی داستان ایک ایسی سلطنت میں تبدیل ہوئی جس نے دنیا کے نقشے کو ہی بدل دیا۔ آج بھی جب تاریخ کے صفحات پلٹے جاتے ہیں تو سلجوقیوں کا نام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ چھوٹی شروعات کبھی بھی عظیم انجام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا قبیلہ بھی پوری دنیا کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ایک چھوٹے قبیلے سے عظیم سلطنت تک صرف سلجوقیوں کی کہانی نہیں بلکہ اس یقین کی داستان ہے کہ جب قومیں اپنے مقصد سے جڑ جائیں تو تاریخ ان کے قدموں کے نشان ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتی ہے۔